بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں مذہبی آزادی صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ احمدیوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں احمدیوں کے پر ظلم نہ کیا جائے۔ یہ قتل کی جو وارداتیں ہیں، احمدیوں کو شہید کرنے کی وارداتیں ہیں، وہ کنٹینیوس جا رہی ہیں۔ پشاور کے اندر 4 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ 2 دن پہلے ایک احمدی نوجوان ڈاکٹر کو شہید کر دیا گیا، ڈاکٹر طاہر احمد کو شہید کر دیا گیا۔ وہ جمعے کی نماز گھر میں پڑھ رہے تھے، اس جرم پہ گھر پہ حملہ کیا گیا اور ان کو گولیاں مار دی گئیں۔ ان کے والد صاحب بھی شدید زخمی ہوئے اور 2 اور افراد کو بھی گولیاں لگیں۔ یہ معاشرے کے اندر صرف اور صرف ایک ایسی نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جو حکمران ہیں، جو بات تو بڑی کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے ایک بھی افسوس کی بات نہیں نکلتی۔ ملک میں کوئی کتا مر جائے تو اس کے لیے وزیر اعظم بھی کھڑے ہو جائیں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے۔ احمدیوں کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے قتل و غارت کیا جا رہا ہے، اس کی مثال شاید کبھی بھی آپ کو دنیا میں نہ ملے کہ حکومت نے ایک ظالمانہ قانون بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو شے دی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں یہ کیونکہ لوگوں کو شے دینے کی وجہ یہ تھی کہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی کے اندر ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کا نام ہے عمران شاہ، جو سائی وال سے منتخب ہوئے، جو کینیڈین سٹیزن بھی ہیں، ڈیول نیشنل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں جو پشاور میں عدالت میں جس شخص نے کسی احمدی کو یا کسی کو گولی ماری تھی، وہ احمدی تو نہیں تھے، احمدی سے مرتد ہوئے تھے، ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا، کہ میں ان کی دید دینا چاہتا ہوں بڑا دکھی دل سے کہ بڑا اس نے نیک کام کیا۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ ایک ایسی پوٹیشن لائیں کہ ایک قانون بنا لیں اس کو کہ تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی آدمی اس طرح سے کسی کو قتل کرے تو اس کو ہم چھڑا لیا کریں، اور اس کا یہ ایک ایسا قانون بن جائے۔ تو یہ جب قانون اس قسم کے بن جائیں گے، آپ کی اسمبلی کہہ رہی ہوگی، ممبر آف پارلیمنٹ کہہ رہے ہوں گے، تو یہ تو روزانہ آئے دن اس قسم کے واقعات ہوں گے۔ اور یہ انتہا دکھ کی بات ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور حکومت اس کی پوری پشتمنائی کر رہی ہے۔ عمران خان جو بہت انصاف کی باتیں کرتے ہیں، انصاف عمران خان کے منہ سے ایک افسوس نکلتا ہے، وہ بزدلی کا نمونہ عمران خان پیش کرتے ہیں، جس شاید اس سے پہلے نواز شریف بھی دلیری دکھا چکے تھے۔ جو 28 مئی کا واقعہ ہوا، انہوں نے کہا، بعد میں انہوں نے بے شک معافیاں مانگتے ہیں کہ مولاؤں کے زور کے اوپر۔ اسی بات کے اوپر میں آپ کو ایک حضرت خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ اس وقت کے مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ کے کا ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، جو انہوں نے باقاعدہ تنبیہ کیا کہ یہ جو ظلم کر رہے ہو، اور یہ ظلم جو ان سے ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دو، اپنے ملک کو ختم کر لو۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ دیکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ وہاں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں تو یہ ملک بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور خدائے واحد و یگانہ کے نام پر یہ ملک مانگا گیا تھا اور یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہوش عطا کرے، واپس اسلامی قدروں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کہ ملا کی نحوست سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ جہاں تک مولویوں کا تعلق ہے، وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آج بھی اسی طرح مصروف ہیں جس طرح پہلے مصروف تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر دنیا میں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہے رٹ کہ نام کی اسلامی شریعت کی حکومت قائم ہو جائے، اور جماعت احمدیہ کے خلاف فتنہ، فساد، افتراء پردازی، جھوٹ، دنگا، سازشیں، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس میں مبتلا رہتے ہوئے، اس نشے میں مست وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر کوشش کر دیکھی ہے، یہاں تک کہ آج ساری قوم کے لیے وہ خطرہ بن چکے ہیں۔ اس لیے میں نصیحتاً ان کو یہ بتاتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں بڑی عاجزی کے ساتھ ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنی عاقبت کی خیر چاہتے ہیں، اگر وہ ملک کی عاقبت کی خیر چاہتے ہیں، اگر وہ اسلام سے کچھ معمولی سی محبت بھی رکھتے ہیں،
تو مخالفت بے شک کریں لیکن اسلامی طرز کی مخالفت کریں. اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مخالفت ویسی کریں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کی کیا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں، ہرگز میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں. جو نقشہ میں نے کھینچا ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہوگا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، بس اس دعوے کی شرم رکھیں. اور مخالفت بھی کرنی ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق مخالفت کریں، پھر ہمیں کوئی عذر نہیں، پھر خدا کے پاک تقدیر کے حوالے کریں. جو بھی فیصلہ خدا کی تقدیر کرے گی اس پہ ہم راضی ہیں اور ساری دنیا کو اس پہ راضی ہونا پڑے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مخالفتوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی رنگ میں علماء کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، کچھ امور کی طرف ان کو متوجہ کیا تھا. اس لیے آپ کے الفاظ میں یہ اقتباسات پڑھ کر میں اس آج کے خطبے کو ختم کروں گا. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے. بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو. اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا. مگر تم نے دیکھا ہے کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں. دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے. اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں، کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا، اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے اور ایک سیلاب کی طرح جو شور بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا، پھر بھی میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا. یعنی کون جانتا تھا کہ اس سب کے باوجود میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا. سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا بلکہ بڑھا اور پھولا، اور آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے 3 لاکھ انسان آرام کر رہا ہے. پھر آخر پر حضور نصیحتاً علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ان مخالف علماء کو جنہوں نے اپنی زندگیاں احمدیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہوئی تھیں اور آج بھی کی ہوئی ہیں، میں نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر میرا استیصال چاہیں. یعنی بجائے اس کے کہ تم گند بکنے میں، سازشوں میں، فتنہ پردازیوں میں حد سے بڑھ جاؤ جیسا کہ بڑھ بھی چکے ہو، میں تمہیں ایک اور طریق بتاتا ہوں. اگر تمہیں خدا پر ایمان ہے اور خدا کی خاطر تم مخالفت کر رہے ہو تو دعاؤں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ مسجدوں سے نکل کر گلیوں اور گھروں میں فساد برپا کرنے کی خاطر جو بھڑک بھڑک کے نکلتے ہو، واپس مسجدوں کو لوٹو اور مسجدوں میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور دعائیں کرو کہ اے خدا، یہ وہ شخص ہے جو ظالم ہے، جس نے ایک ظالم جماعت پیدا کی ہے اور جو تیری دشمن لوگ ہیں، ہم بھی ان کے دشمن تیری خاطر ہیں، بس تو ہماری مدد فرما اور ان کو نیست و نابود کرنے میں
आसमान से कार्रवाई कर, क्योंकि हमारी ज़मीन की कार्रवाइयाँ तो बिल्कुल नाकाम और नामुराद हो चुकी हैं। ये मुराद है कि इस रंग में तुम दुआएं करो, इस्तिसाल चाहो, यानी मुझे कुल्लियतन मिलिया मेट कर देने के लिए दुआएं करो, जड़ों से उखेड़ फेंकने के लिए दुआएं करो। फिर अगर मैं काज़िब हूँगा तो ज़रूर वो दुआएं कबूल होंगी। और आप लोग हमेशा दुआएं करते भी तो हैं, आप लोग हमेशा दुआएं करते भी हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप इस कदर दुआएं करें कि ज़ुबानों में ज़ख्म पड़ जाएं और इस कदर रो रो कर सजदों में गिरें कि नाक घिस जाएं और आंसुओं से आंखों के हल्के गल जाएं और पलकें झड़ जाएं, और कसरत गिरिया उजारी से बीनाई कम हो जाए और आखिर दिमाग खाली होकर मिर्गी पड़ने लगे या माली खौलिया हो जाए, तब भी वो दुआएं सुनी नहीं जाएंगी, तब भी वो दुआएं सुनी नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं खुदा से आया हूं। जो शख्स मेरे पर बद्दुआ करेगा वो बद्दुआ उसी पर पड़ेगी। जो शख्स मेरी निस्बत ये कहता है कि उस पर लानत हो, वो लानत उसी के दिल पर पड़ती है, मगर उसको खबर नहीं। बस यही एक तरीक रह गया है। उलमा के सरिश्त को मैं जानता हूं, और बावजूद इसके कि ये नसीहत जिस तरह हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कामिल खुलूस से लिल्लाह की थी, मैं भी उसी तरह अजजाना ग़ुलामी के रंग में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए उसी तरह खुलूस और इज्ज़ के साथ और तक़वा के साथ कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, इन उलमा की सरिश्त को हम जानते हैं, ये इस तरह मुतवज्जे नहीं होंगे और शरारत से कभी बाज नहीं आएंगे। कौम पर जो बला टूट जाए, जो क़यामत गुजर जाए, इनको इसकी कोई परवाह नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िद और बेबाकियों से बाज नहीं आना और इसी तरह ये फसाद और फितने में मुब्तला रहेंगे। लेकिन मैं आज ये भी इनको बताना चाहता हूँ और जमात अहमदिया को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि खुदा ताला ने मुझे एक अजीम शान खुशखबरी अता की है, जिसके पूरा होने के दिन आ चुके हैं। मैंने चंद दिन हुए रोया में देखा कि तज़किरा मेरे सामने खुला पड़ा है और उसके एक तरफ एक पैराग्राफ है जिस पर मेरी नज़रें मरकूज हैं, और मेरे जहन में ये अल्लाह ताला की तरफ से डाला गया है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो पेशगोई है जिसके पूरा होने के दिन आ चुके हैं। और वो पेशगोई मैं पढ़ता हूँ, उसमें से सबसे मरकज़ी बात जिस पर मेरी नज़र अटक जाती है और बहुत ही दिल को वो तर्ज़ बयान लज्जत पहुँचाता है, वो ये है कि ये उलमा अपनी मुखालफत से बाज नहीं आएंगे और जिस तरह दुख और आज़ार पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह करते चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह खिज़ां के मौसम में भेड़ों के डंग झड़ जाते हैं और नेशजनी करने से आजिज आ जाते हैं, ये नहीं कि उनका दिल नहीं चाहता। पंजाबी में तो हम उनको दोगा कहा करते थे, उर्दू में मुझे इल्म नहीं, लेकिन वो अल्फाज जो इल्हाम के वहाँ लिखे हुए हैं वो दोगे के लफ्ज़ ही लिखे हुए हैं। और वो अल्फाज यानी मजमून तो बिल्कुल यही है, अल्फाज मुमकिन आगे पीछे हो चुके हों, जहन में पूरी तरह वो याद न रहे हों। वो ये थे कि मौलवी तो अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे और डंग मारते चले जाएंगे, लेकिन खुदा की तकदीर इनको दोगा कर देगी और डंग मारने की ताकत इनसे जाती रहेगी। बस ये वो खुशखबरी है जो मैं देख रहा हूँ कि लाज़िमन इसके पूरा होने के दिन आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये खबर अता फरमाई है। और मैं नहीं जानता कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात में इन अल्फाज में कोई पेशगोई थी या नहीं थी, मगर जिस रंग में खुदा ने मुझे ये खबर दी है, ये मजमून ज़रूर कहीं मौजूद है। बस इन मौलवियों को मैं ये कहता हूँ कि जो ज़ोर तुमसे लगता है लगाते चले जाओ, दुआएं करो, गिरिया गुजारी करो, और उसकी तौफीक नहीं तो गालियाँ बकते चले जाओ, हर किस्म की साजिशें करो, मगर मेरे खुदा ने यह फैसला कर लिया और जमात अहमदिया के खुदा ने यह फैसला कर लिया
کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی. جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی. ویڈیو سے آپ کو اندازہ لگو کہ 1990 میں انہوں نے انہیں یہ خدشات کا اظہار کیا. اور یہ حالات آج کے نہیں، یہ 100-125 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور یہی کچھ آیا کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ چکی ہے جو لوگ اس کے اہل نہیں تھے، اور وہ لوگ اپنی بدترین نااہلیوں کی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق کرے چلے جا رہے ہیں. وہ لوگ، ان لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے جو اللہ کے رسول کا نام تو لیتے ہیں، ساتھ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں اور وہ گند کرتے ہیں، لیکن ان کو معاشرے میں بہت عزت دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے. بعض لوگوں کا معاملہ اللہ سے ہو چکا ہے، انہوں نے وہ گندی گالی نکالتے ہیں، گندے واقعات بناتے ہیں، اور وہ اس کی سزا انہوں نے پانی ہے. بہرحال اس افسوس کے ساتھ کہ ڈاکٹر طاہر احمد ایک نوجوان تھا جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو وائس کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے، لیکن ابھی کئی وجوہات کی بنا پہ نہیں، وہ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں اور بہت جلد ہمیں اس کی کمپلین ملی ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. آپ سے پیش کی معذرت ہے. In today's world, branding is as important as the product itself. That's why choose only the best and the most experienced signage services, ADM Signs. Affordable branding solutions, from design, printing to installation, all under one roof. ADM Signs, experts in channels letters signs, designing, fabrication, installation, and custom wall designs. Not only that, for any kind of window graphics, printing, design, or advertising services. ADM Signs proudly servicing in Washington, D.C., Maryland, and Virginia. Call now 844-806-7446.